پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور وہ اعمال دیکھیں جو اعمال جنت سے محروم کرتے اور جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گی۔ جہنم کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جہنم جو ہے یہ ایک ہولناک دہکتی ہوئی جگہ ہے جس میں صرف اور صرف آگ ہے، یاد رکھیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی سہولت اور نعمت موجود نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھ لیں۔ مطلب جہنم ہر قسم کے نعمت سے، سہولت سے، آسانیوں سے یہ محروم کرنے والی جگہ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جو سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 14 تھا، 14 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ روز قیامت وہ لوگ جو نیک عمل نہیں کر کے آئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کفر اختیار کر کے آئے ہوں گے، شرک کر کے آئے ہوں گے، اللہ کی جو نافرمانی یا معصیت کبائر کے اندر ڈوبے ہوئیں گے، گناہ کبیرہ میں، بڑے بڑے گناہوں میں، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، جس کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آنے کے بعد بھی تم اسے جھٹلاتے تھے۔ اور یاد رکھیے ہر بار کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ہم ماننے کا دعویٰ تو کریں لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہو، یہ بھی جھٹلانا ہے ایک قسم کا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام میں ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں نماز تو لیکن کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہے میرے بھائی، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے لیکن پڑھتے تو نہیں ہیں اس کو ایک بار، وہ بڑا کفر ہے جھٹلانا، یہ بھی کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے۔ تو بہرحال تو کہا جائے گا ان لوگوں سے جو یہ اعمال کر کے آئے، جہنم سے ڈر کر نہیں آئے، نیکیاں نہیں کر کے آئے، ان اعمال کو نہیں چھوڑا جو قرآن حدیث نے بتائے تھے یہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ھذہ، کہ یہ جو ہے وہ ہے نار ہے، آگ ہے، نار التی کنتم بہا تکذبون، جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، اور وہ اعمال جب کرتے تھے تم دھڑلے سے، تمہیں ذرہ برابری خوف نہیں تھا کہ تم اس میں کبھی ڈالے جاؤ گے۔ فرشتے ان کو اس کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے جو ہے تعلق سے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ملنے والا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے، روایت صحیح مسلم کی ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو آنکھ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، شوز پہنائے جائیں گے جو اس کے ٹخنوں تک آئیں گے، اور لیکن وہ اس کی شدت، اس کی تکلیف اور اس کی ہولناکی ہوں گی کہ اس جوتیوں کے گرمی کی وجہ سے اس کا بھیجا، جس طرح سے ہانڈیا میں کھانا بناتے وقت پانی جو ہے کھانا ابلتا ہے، چیزیں ابلتی ہے اور آواز کرتی ہے، اس طرح سے اس کا بھیجا اس کے دماغ میں جو ہے ابل رہا ہوں گا۔ ٹھیک، تو یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا، اور سب سے بھاری عذاب جہنم کا وہ ہوگا منافقین کے لیے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے، سب سے لاسٹ طبقے میں رہنے والے ہوں گے۔ آئیے اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت میں 35 میں اللہ نے کہا قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور جہنم کہیں گی میں نہیں بھری۔ مطلب جہنم میں چاہے جتنے انسان چلے جائے وہ بھرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 7 سے لے کر 8 میں اللہ نے فرمایا کہا جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم جو ہے دھاڑے ماریں گی، اور اس کی ہولناک آوازیں سن کے جہنمی جو ہے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے، اور جو ہے جہنم بہت غصے میں ہوں گی اور اس کی لپیٹیں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 30 میں فرماتا کہتا ہے جہنم پہ 19 فرشتے تعینات ہیں جو لوگوں کو دھکا دے کر، منہ کی بل گھسیٹ کر، اور مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ان کے اعمال اور گناہوں کے اعتبار سے اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 27 میں اللہ نے کہا جہنم کو دیکھتے ہی جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے، شاید یہ خون گھٹنے سے یا خون جمنے سے ہوتا ہے نا، کہ انسان غصے میں ہوتا ہے تو لال چہرہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے تو پیلا چہرہ ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح جو ہے اگر سانس کم ملے اس کو لینے کے لیے تو اودا ہو جاتا ہے چہرہ اس کا آکسیجن کی کمی سے۔ جہنمی لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے تو کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ان کے چہرے ہو جائیں گے، اس کی تکلیفوں کو، اس کی آواز کو، اس کی ہولناکی کو دیکھ کر۔ اسی طرح جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت میں 13 میں اللہ نے فرمایا جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئیں گی۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت میں 41 میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کو گوشت کو لگیں گی تو ہڈی کو اور گوشت کو، جبڑے کو الگ کر دیں گے اور جبڑا نکل کر ان کا باہر آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت میں 13 میں اللہ نے فرمایا کہا جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے نہ موت آتی ہے
نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت میں 4 میں اللہ نے کہا جہنم کی آگ چکنا چور کر دیں گی، توڑ پھوڑ کر دیں گی، انسان کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت میں 43 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو تھور کا زہریلا کانٹے دار بدبودار درخت کھانے کو دیا جائے گا، جس کی تفصیلات میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں میں، کہ اس کا اگر اس تھور کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے یا اس تھور کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو یہ ساری دنیا کا سبزہ اور انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کی بدبو، اس کا زہر کافی ہوگا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 سے 17 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے اور بہنے والا پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی یہ جہنمیوں کی مشروب ہوں گی، پینے کی چیز ہوں گی اور انہیں یہ چیز پلائی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 20 میں فرمایا رکھا جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جہنم صرف آگ ہے، سونا، بچھونا، اوڑھنا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر سزا یہ آگ میں دی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 49 اور 50 49 50 میں کہا اور فرمایا جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کے اوپر مارے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا۔ اسی طرح سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو سخت زہریلی ہوا، سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا، سانس لینے کے لیے بھی جو سانس ملیں گی وہ ایسا دھواں ہوگا جو زہریلا، اور وہ دھواں ہوگا، صاف ہوا نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ حج سورہ 22 آیت 19 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو لوہے کے گز اور ہتھوڑوں کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی جس سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت میں 29 سے فرمایا جہنمیوں کو پانی مانگیں گے تو انہیں پانی، اور وہ کھانا مانگیں گے کھانا، یہ دونوں ان پر حرام ہوں گا، انہیں رتی برابر بھی تھوڑا بھی کھانا اور تھوڑا بھی پانی نہیں دیا جائیں گا، اور بلکہ جب وہ مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبا ہوتا ہے نا، وہ تانبا پلایا جائیں گا، اور بدترین یہ ایک رہنے کی اور آرام کی جگہ ہے۔ تو یہ کچھ تعارف تھا جو قرآن نے دیا۔ آئیے حدیث سے بھی کچھ تعارف لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ان اعمال کی طرف بڑھوں جن اعمال کے کرنے کے بعد انسان اس خطرناک، ہولناک، بدترین، سب سے بری، سب سے رسوا کن جگہ پر جا کر پڑ جائیں گا۔ اور جب اعمال رکھوں گا ان اعمال کو معمولی مت سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے اعمال جس کو قرآن نے اور حدیث نے بہت بڑا مانا ہے، ان کے کرنے کو بہت سنگین جرم مانا ہے، لیکن یہ بے حد افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کر لے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں حالت یہی ہے کہ جہنمی اعمال جو کر رہا ہے وہ تعریف کے لائق ہے، تعارف کے لائق ہے، ملانے کے لائق ہے کہ فلاں مجلس اور محفلوں میں، اور جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس سماج میں اجنبی ہے، انجان ہے، دیوانہ ہے، دنیا جینے کا طریقہ نہیں سمجھتا، اس کو دنیا جینا نہیں آتی بیچارے کو، اس لیے ایسے اعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کہی جاتی ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے پھر سے تھوڑا سا مختصر سا تعارف جہنم کا جو حدیث نے دیا آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جہنم میں بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض کو کمر تک اور بعض کو ان کے گردنوں اور چہروں تک جلائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا کہ جہنم 70 سال گہری ہے، اس لیے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں اوپر سے چھوڑا جائے 70 سال لگتے ہیں اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا جہنم اس قدر روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں کے اندر کشتیاں، شپ بوٹس چلائی جاتی ہے، کشتیاں چلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جہنمیوں کے تعلق سے کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، اگر ان کے سر پر وہ پانی ڈالا جائے گا تو جب سر سے وہ اترے گا تو گلا، پیٹ اور تمام چیزوں کو چکنا چور کر کے لا کر زمین پر نیچے جہنم میں گرا دے گا۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے اگر جہنم میں کافر کو مارنے والا لوہے کا ایک گز، ہتھوڑا یا گز زمین پر بھیج دیا جائے تو ساری مخلوق بھی اگر اسے ہلانا چاہے، سارے جن اور انس مل کر بھی دھکا دینا چاہے تو اس کو اٹھانا تو دور ہے، اس کو ہلانے کی سکت اور طاقت بھی وہ نہیں رکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی روایت آپ نے فرمایا کہا جہنم میں بختی اونٹ، بڑے بڑے اونٹوں کی قسم ہوتی ہے، اس کے برابر سانپ ہوں گے، اور خچر جو گدھے اور
گھوڑے کے بیچ کی ایک نسل ہے، خچر کے سائز کے اس کے برابر، خط کے برابر بچھو ہوں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جہنم میں کافر کی کھال موٹائی جو ہے 63 فٹ ہو جائیں گی، اور ایک روایت میں 3 دن کی مسافت کی اتنی ہوں گی تاکہ وہ آگ کا عذاب چکھے۔ تو یاد رکھیے یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، یہ اس کا مختصر تعارف ہے، یہ سب سے بری جگہ ہے کہنے کے لیے۔ اس کی تفصیلات میں نے جو ہے جہنم